میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور آپ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، آپ کے سوا گناہوں کوئی اور بخشنے والا نہیں. فاغفر لی، لہذا میری مغفرت فرما دیجیے. مغفرتاً، ایسی مغفرت جو خاص آپ کے پاس سے ہو. ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بڑے بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے. اور ایک دو دعائیں حاجی طیبہ کے اندر بڑی جامع ہیں، وہ ہمیں اس رات میں بھی مانگنی چاہیے، ویسے بھی اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. اور یہ پہلی دو دعائیں بھی اپنے روزانہ کے معمول میں بھی رکھنا چاہیے، اور اس رات میں بھی، اور آگے رمضان شریف میں بھی. ایک دعا تو ہے عافیت کی دعا. عافیت کی دعا بھی جامع ترین دعا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آ گئی اور ہر شر اور برائی سے اجتناب آ گیا. لفظ چھوٹا سا ہے بس، عافیت. دعا بھی چھوٹے سے کہ اللہ مجھ کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھ کو بھی، میرے اہل عیال کو بھی، میرے والدین کو بھی، میرے اہل عیال، میرے اساتذہ، میرے اکابر، مشائخ، احباب، جملہ متعلقین کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ آرام یا اللہ عافیت نصیب فرما. بس جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی خیرات و حسنات ہو سکتی ہیں، وہ سب عافیت کے لفظ کے اندر موجود ہیں. جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، جتنے شرور ہو سکتے ہیں، جتنے فتنے ہو سکتے ہیں، جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بچاؤ عافیت کے اندر داخل. یہ ایسی جامع دعا ہے، سبحان اللہ. اس لیے آپ نے اس کی بہت ترغیب کی. لہذا ہمیں یہ بھی اپنے معمول میں رکھنا چاہیے. اور ایک دعا وہ جو ایک صحابی سے منقول ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ نے موقع بموقع اتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مجھے تو کچھ یاد رہتا ہے. مجھے تو آپ ایک ہی دعا تلقین فرما دیجیے جس میں آپ کی ساری دعائیں آ جائیں. بس میں وہ مانگ لیا کروں تو آپ کی ساری دعائیں اس میں آ جائیں. انہوں نے ایسا سوال کیا جس میں ہمارا مسئلہ حل ہوگی کہ یہی ہمارا حل ہے. ہمیں اتنی دعائیں آتی نہیں تو تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائیں گے، آپ سوچنا اب کیا مانگیں، اب کیا مانگیں. مانگنا آتا ہی نہیں تو کیا مانگیں. تو جن کو مانگنا نہ آتا ہو ان کا علاج ہے دعا کرنا. آپ نے فرمایا مجھے دعا کیا کرو. میں اردو میں بتا دیتا ہوں اس کا ترجمہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرمائی، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے مجھ کو پناہ. اب یہ ایسی جامع ترین دعائیں جس میں ساری حضور کی دعائیں آئیں، اور حضور کی دعاؤں میں تمام انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آئیں، کیونکہ آپ جیسے امام الانبیاء ہیں ایسی امام الدعا بھی ہیں کہ آپ دعا مانگنے میں سب کے امام. آپ سے پڑھ کر کوئی مانگنے والا نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر کوئی دینے والا نہیں ہے، ایسے آپ سے پڑھ کر کوئی مانگنے والا نہیں ہے. تو سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آپ کی دعاؤں میں آ گئے، آپ کی ساری دعائیں دعا میں آ گئی، جس کے عربی میں یہ الفاظ ہیں اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ او کما قال. اب یہ دعا ہم سب کے لیے بہت آسان.
اور مزید کوئی دعا مانگنا چاہے تو پھر اس کے لیے مناجات مقبول بہترین. اس میں الحمدللہ عربی میں اہل علم کے لیے، طلبہ کے لیے عربی میں دعائیں مانگنا افضل، اور جو عربی جاننے والے نہیں وہ اس کو اردو ترجمہ مانگ لیں. بس یہ تو بھیک مانگنے کی رات ہے، جو مانگے گا وہ پائے گا. اور مناجات مقبول پڑھنا مشکل تو اس سے آسان. مناجات مقبول کی اہم دعاؤں کا اردو میں ترجمہ کر کے اس کو کتابچے کی شکل میں شائع کیا گیا. اس کا نام ہے دعائے والہانہ. یہ اس کا خلاصہ ہے، اور اہم دعائیں اس کے اندر ہیں، اور عجیب و غریب دعائیں اس کے اندر ہیں. کتاب سے بھی عام ملتا ہے، وہ کتابچہ لے لو. وہ کتابچہ اس رات میں ہی مانگے اور رمضان شریف میں بھی اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ رمضان شریف کا جو مہینہ آ رہا ہے وہ بھی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے. یہ رات بھی مانگنے کی ہے، وہ مہینہ ہی مانگنے کا. اس لیے صبح شام ہر وقت اللہ تعالیٰ سے موقع بموقع مانگتے ہیں. تو ایک تو یہ رات دعا کی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اس رات میں قبرستان تشریف لے جائیں. لیکن یہ قبرستان جانے کا واقعہ ایسی ایک حدیث میں ہے. یہ واقعہ متعدد مرتبہ ثابت نہیں ہے. یعنی قبرستان جانے کا واقعہ ایک مرتبہ ثابت ہے، بار بار ثابت نہیں ہے. جیسے کبھی کبھار اس رات میں حضور کے اتباع میں قبرستان چلے جانا چاہیے. لیکن ایک تو ہر شب برات میں جانا ضروری نہیں، اور کسی دور دراز قبرستان میں بھی جانا کوئی لازم نہیں. خاص طور سے ایسے قبرستان میں جہاں منکرات اور مفاسد پائے جاتے ہوں، جیسے عورتوں مردوں کا اجتماع، ضرورت سے زیادہ لائٹوں کا اسراف اور میلہ ٹھیلا، جیسے کہ بعض قبرستانوں میں اسراف کے اندر ہوتا ہے. تو وہاں جا کر کے آدمی بجائے نیک کام کرنے کے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو ایسے قبرستان میں جانے سے ہی بچنا چاہیے. قرب و جوار میں جہاں قبرستان میں کوئی خرافات نہ ہو، خاموشی سے وہاں چلا جائے اور جا کر کے فاتحہ پڑھ کے آ جائے اور اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آ جائے، مناسب ہے. یہ میں نے اس لیے کیا کہ بعض لوگ اس رات میں دور دور کے قبرستانوں میں جانے کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ٹھنڈے کے قبرستان جانے کا خاص رواج ہے. ہمارے یہاں قرنگی سے بڑی ویگنیں اور بسیں جاتی ہیں اور ساری رات کسی میں گزار دی جاتی ہے، نہ عشاء کی نماز نہ فجر کی نماز، لیکن ٹھنڈے جانا ضروری ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ سب خرافات، کھانا پینا اور بس آنا جانا ہی ہوتا. یہ رات جو ہے عبادت میں لگنے کی رات ہے، یہ اس طرح گھومنے پھرنے کی رات ہے. وہ لوگ اس رات کے بہانے تفریح نکال لیتے. مقصد تو تفریح کرنا ہے، عبادت میں لگنا نہیں. بہانہ یہ کہ وہ حضور شب برات میں قبرستان گئے تھے اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں، پھر ٹھٹا کہہ دیں گے. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے اس طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں جو صحیح نہیں. تیسری بات یہ معلوم ہے کہ یہ بڑی مغفرت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بے شمار اور بے حساب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرماتے ہیں. لہذا اپنے والدین، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب، متعلقین وغیرہ کے لیے بھی سب مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے. اور گزشتہ منگل کو میں نے جن 7 گناہ
کرنے والوں کا ذکر کیا تھا، ان گناہوں سے بھی اور دیگر گناہوں سے بھی اس رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جن 7 گناہوں کا میں نے ذکر کیا تھا وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہونے کا ذریعہ ہے۔ میں ان کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائیں، اور ہم اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے خاص طور پر بچیں اور دیگر گناہوں سے بھی خاص طور سے بچیں۔ ایک، اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرے، کسی مسلمان مرد عورت سے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی اور قطع تعلقی رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، ان کو ستانے والے، تکلیف پہنچانے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ پانچویں، وہ مرد جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چھٹے، شراب نوشی کرنے والے اور اس کی عادت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ ساتویں، ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے اس رات سے پہلے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ ان میں سے ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں، اگر ہوں تو توبہ کر لیں، نہیں کریں گے تو اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ ایسے ہی دوسرے گناہوں کو بھی دیکھ لیں۔ ہر شخص کو اپنا حال زیادہ بہتر معلوم ہے کہ وہ کن کن گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ بھی بچتا رہے تاکہ رمضان شریف میں بھی اس کی بخشش میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، ورنہ یہ گناہ جیسے اس رات میں اللہ کی بخشش سے معروم کرنے والے ہیں ایسے رمضان شریف میں بھی رمضان شریف کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے محرومی کا باعث ہے۔ یہ رات ہو یا رمضان شریف کا مہینہ ہو، یہ بخشوانے کا مہینہ ہے، گناہ کر کے بخشش سے محروم ہونے کا مہینہ نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم کو معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی شب برات میں کیا ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ میں نے کہا حضور آپ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس کا آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جس کا آئندہ سال انتقال ہونے والا ہے۔ اور اس رات میں بندوں کے اعمال قبولیت کے لیے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی آسمانوں پر لے جائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ ظاہر جس کے نیک اعمال ہوں گے وہی پیش ہوں گے۔ اور اس رات میں روزیاں نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور یہی بات ہے نا کہ کوئی شخص بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر داخل نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے جائے گا۔ پھر میں نے یاد کیا حضور یہی بات ہے نا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھا اور اپنے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر غور فرماتے رہے اور پھر فرمایا کہ ہاں اے عائشہ میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھ کو ڈھانپنا ہے، یعنی میں بھی اللہ ہی کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، بغیر اللہ کی رحمت کے میں بھی جنت میں نہ جا سکتا۔ اس حدیث سے بھی کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس رات میں
آئندہ سال جو کچھ ہونا ہے، جو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لہذا آئندہ سال جو پیدا ہونے والا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بچے کا آئندہ سال، فلاں بچے کی آئندہ سال ولادت ہوگی، وہ پیدا ہوگا، چاہے بھی پیدا نہ ہو لیکن آئندہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے جس کا آئندہ انتقال ہونے والا ہے ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب بعض مرتبہ اس شب میں وہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہو تو وہ عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا کہ آئندہ سال اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اسی طرح جو آئندہ سال حج کرے گا، جو آدمی آئندہ سال نکاح کرے گا، جو آئندہ سال جس کی روزی کشادہ ہوگی، جس کی روزی تنگ ہوگی، کوئی شخص بیمار ہوگا، کوئی صحت یاب ہوگا، ساری باتیں جو آئندہ سال ہونے والی ہیں ساری اس رات میں نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تاکہ تم کو عافیت ملے، عزت ملے، روزی ملے، فراخی ملے۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر معلق تبدیل ہو جاتی ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم تو اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ کا علم تو تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ تو قطعی اور حتمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے معلوم ہے کہ آئندہ سال کس کے بارے میں کیا کیا ہوگا، تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ایک تقدیر معلق کہلاتی، اس تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر فلاں بندہ یہ دعا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، ورنہ جیسا لکھا ویسا ہو جائے گا۔ مثلا تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندے کی روزی آئندہ سال تنگ ہوگی، لیکن اگر دعا کرے گا تو کشادہ ہو جائے گا۔ آئندہ سال کسی کی بیماری لکھی ہوئی ہے کہ فلاں شخص کو آئندہ سال فلاں بیماری ہوگی، نہیں لکھا اگر دعا کرے گا یا صدقہ کرے گا یا صلہ رحمی کرے گا یا فلاں نیک کام کرے گا تو اس کو بیماری نہیں آئے گی۔ تو اسے کہتے ہیں تقدیر معلق۔ اور یہ جو کچھ فرشتے لوح محفوظ سے نقل کر کے دیتے ہیں یہ سب تقدیر معلق ہے۔ اس میں تقدیر معلق بھی ہے، تقدیر مبرم بھی ہے۔ لہذا جو معلق تقدیریں ہوں گی وہ دعا سے بدل جائیں گی۔ لہذا آئندہ سال کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، عافیت مانگے، صحت مانگے، روزی مانگے، عزت مانگے، سلامتی مانگے، اور ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے، ظاہر و باطن کے فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ تو دعا اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے تقدیر معلق بھی بدل جائے گی۔ جو کچھ آئندہ لکھا ہوا ہے دعا سے انشاءاللہ اس میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا اس رات میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے بھی دعا مانگنی چاہیے تاکہ آئندہ سال میں ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب ہو، بالخصوص ماہ رمضان صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ اور عبادت و طاعت کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ کسی کا حج کرنے کو دل چاہ رہا ہو، کسی کا عمرہ کرنے کو دل چاہ رہا ہو، حرمین شریفین کے حاضرے کو دل چاہ رہا ہو، مانگو گے وہاں تو جو کچھ مانگو گے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان عطا ایسی ہے جو ایک حدیث قدسی کے اندر بیان کی گئی ہے، اور بعض راوی جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے
تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استحضار میں وہ جھک جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، جنات ہیں، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور وہ سب مل کر کے سارے نیک کام انجام دیں، سارے نیک کام کریں، جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں اور جو وہ کر سکتے ہیں سب کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک رائے کے دانے کے برابر اضافہ نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی بھی عبادت کے قطعاً محتاج نہیں، اور انہیں کسی بندے کی کوئی عبادت، کسی قسم کی عبادت کی کوئی ان کو حاجت نہیں، اس لیے کہ اس سے رائے کے دانے کے برابر بھی ان کے یہاں کوئی اضافہ نہیں، تو پھر وہ کیسے محتاج ہو؟ عبادت کا تو بندہ خود ہی محتاج ہے، حق تعالیٰ قطعاً محتاج ہے، اس لیے کوئی بڑائی کا بھی خیال نہ لائے عبادت کو، بڑا عبادت گزار ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، میں تو بڑا اللہ والا ہوں، تہجد گزار ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ کو تو تیری ایک پائی کی بھی ضرورت نہیں، تیرے ایک سجدے کی بھی ضرورت نہیں، تو ہزاروں سجدے کر کے ناز کرنا، انہیں تیری کیا ہے، ساری مخلوق کی عبادت کی انہیں کوئی حاجت نہیں، اس لیے کوئی عبادت کر کے فخر نہ کرے، ناز نہ کرے، اپنے آپ کو عبادت گزار نہ سمجھے، اپنے آپ کو اللہ والا نہ سمجھے، کیونکہ یہ شیطان عبادت گزاروں کے دل میں اور ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے تو بہت اللہ والا بن گیا، تو بڑا عابد اور ظاہر ہے، تو بڑا نیک اور متقی پرہیزگار، ہرگز ایسا ذہن میں نہ لائے، آ جائے تو بھگا دے ایسے خیال، میں کون، میری ہستی کیا، میرا عمل کیا، قبول فرما لے ان کی مہربانی، نہ قبول کریں تو کچھ ان کے ذمہ لازم ہے، کیونکہ میری جتنی بھی عبادت ہے وہ تو قابل گرفت ہے، وہ نہ گرفت فرمائے ان کی مہربانی، وہ تو ان کی شان جو ہے قبول سے کرتے ہنر نیشتست کہ ظلمہ پناہ ہے دیگر نیشتست، کہ تمہاری عبادت قبول کرتے ہیں اس لیے، مگر لائق قبول نہیں ہے، اور اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر سارے اولین آخرین جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے سارے گناہ کریں، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں سارے گناہ وہ کریں اور کوئی گناہ نہ چھوڑیں، تب بھی ان سب کے ہمہ قسم کے سارے گناہوں کے کرنے کے باوجود وہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یعنی بندوں گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں کرتا، اگر ہے تو بندے کا اپنا نقصان ہے، لیکن اور ارشی میں فرما دیا اللہ، ہم نے ان قوموں پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا جو تباہ ہو گئی دنیا میں، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، کام ایسے کیے جس کی وجہ سے خود تباہ و برباد ہوگا۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کوئی شخص بھی ہرگز اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، میری کیسے بخشش ہو سکتی، ارے 100% ہو سکتی، اس لیے ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کوئی ضرر نہیں، ان کا تو رائے کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں ہے ہمارے گناہوں سے، میں کیا ساری مخلوق کے گناہوں سے ان کی کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر مایوسی کس بات ہے، پھر بھی نا امید ہوتے تھے، بس سچی توبہ کرو۔ جب انہوں نے فرما دیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے نبی آپ فرما دیجیے
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر لیا ہے، یعنی گناہ کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے زیادہ رجا کی آیت کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں اللہ پاک نے اس کے اندر یقین دلانے کی۔ اس لیے گناہ کر کے چاہے کتنے گناہ ہو جائے بندہ مایوس ہو، نہ جری ہو کہ گناہ کرنے میں کمر کس لے، نہ مایوس ہو کہ بخشش کی امید ہی ختم کر بیٹھے، 100% اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور بے شک اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے معافی مانگے اور بچنے کا اہتمام۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی اس حدیث میں کہ اگر اولین و آخرین سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ایک میدان میں سب جمع ہو جائیں، اور جمع ہو کر کے سب اپنی اپنی حاجتیں دنیا اور آخرت کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور مانگنے کے بعد پھر اسی لمحہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری حاجتیں پوری بھی فرما دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں رائے کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہے۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے ہمیں عطا غیر مجزوز ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ غیر منقطع ہے۔ یہ اندازہ کر لو جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ساری ضروریات اللہ تعالیٰ مہیا فرما رہے ہیں، اب تک فرما رہے ہیں، قیامت تک بھی یہ صورتحال چلے گی، ان کے ہاتھ حکم نہیں ہے۔ جب نہیں آ رہی تو بس سمجھو ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں، جب ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں تو بس مانگنے میں کمی ہے۔ لہٰذا اس رات میں خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگنی چاہیے، اور آئندہ بھی دل کھول کے مانگنا چاہیے۔ اور اگر مانگنا نہ آئے تو بس یوں کہہ دیں کہ پروردگار عالم مجھے تو مانگنا آتا نہیں، لیکن آپ کو دینا آتا ہے، لہذا آپ اپنی شان عطا کے مطابق میرا دامن دھو۔ اور یہ مانگنا جو ہے وہ ہمہ وقت رہنا چاہیے، یعنی نمازوں کے بعد، عبادت کے بعد، ذکر کے بعد، تلاوت کے بعد تو مانگتے ہی ہیں، مانگنا چاہیے۔ ویسے بھی جب کبھی چلتے چلتے، آتے جاتے، لیٹے بیٹھے کبھی کوئی چیز یاد آ گئی، چاہے چھوٹی آئی یا بڑی آئی، دنیا کی یا آخرت کی، بس ویسے لیٹے لیٹے ہی مانگ لینا چاہیے۔ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے تو چلتے چلتے ان کو خیال آیا، دلی میں دیکھو کس طرح اللہ والے چلتے چلتے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار عالم آپ کے ملنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح آپ مل سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بھائی دونوں عالم مجھے دے دو اور مجھے لے لو، دونوں عالم مجھے دے دو اور اس کے بدلے مجھے لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنی من چاہی چھوڑ کر خدا چاہی کر لو، اور آخرت میں جو کچھ ہم دیں اس کو قبول کر لو، بس ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے۔ سبحان اللہ۔ تو ان بزرگ نے کہا قیمت ہر دو عالم گفتگی،
قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے دونوں عالم اپنی قیمت بتلائی ہے، کس قیمت پہ میں مل سکتا ہوں، نرخ بالا کن کے ارزانی ہونے کا، آپ نے اپنے آپ کو بہت سستا کر دیا، کچھ تو مہنگا فرمائیے. دونوں عالم آپ نے اپنی قیمت بتلائی ہے، آپ اپنی قیمت کچھ بڑھائی ہے، ہم نے تو آپ نے آپ کو بہت سستا کر دیا. جو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، دیکھو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی، ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، مانگتے بھی رہتے ہیں. اور یہ بات پیدا ہوتی ہے کثرت ذکر اللہ سے، کثرت دعا سے، اور کثرت صحبت اہل اللہ سے. اور ایک بات اس حدیث میں فرمائی گئی کہ جنت میں جو جانا نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہوگا. یہ جو بندوں کے نیک اعمال ہیں، یہ ایک ظاہری سبب ہے جنت میں جانے کا، حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جنت میں جانے کے دو سبب ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری سبب تو نیک اعمال ہے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا جو کچھ بھی اللہ پاک نے تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں یہ سب کچھ تم کو ملا. یہ اس کا ایک ظاہری سبب اللہ پاک نے مقرر فرمایا، لیکن حقیقی اصلی اور باطنی جو سبب ہے جنت میں جانے کا، وہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ محدود ہیں. کسی کی عبادت 40 سال تک ہے، کسی کی 50 سال تک ہے، کسی کی 60 سال تک ہے، کسی کی 70 سال تک ہے، کسی کی 80 سال تک ہے. پھر اس 80 سال کے اندر بھی بچپن الگ نکال دو، جوانی دیوانی ہوتی ہے وہ الگ نکال دو، تھوڑی بہت رہ گئی اس میں بھی کھانے کا وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت، یہ تو عبادت سے باہر ہے. اور پھر جو لمحات صبح شام تک انسان کے غفلت میں گزرتے ہیں وہ الگ، اور اللہ بچائے گناہ میں گزر جائیں تو اور مصیبت. اب سوچو عبادت کا وقت کتنا ہے. تو 80 سال میں تو 40 سال تو ایک طرف کر دو، باقی جگہ 40. تو بندے کی اگر عبادت ہے بھی تو وہ محدود ہے، اور جنت اور اس کی نعمتیں لامحدود ہے. تو بتاؤ محدود لامحدود کا صلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محدود کا بدلہ لامحدود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری عقل بھی نہیں مان رہی، ہماری عقل کے بھی خلاف ہے. یہ 40 سال تک اگر کسی نے عبادت کی تو وہ 40 سال تک جنت میں رہے، پھر باہر چلو بھائی 40 سال تم نے عبادت کی تو لو اس کا بدلہ 40 سال دے دو، اس کے بعد پھر ختم. 50 سال کی بات کی، چلو 50 سال کے بدلے میں جنت میں جاؤ، پھر باہر آ جاؤ. یہ تو انصاف کی بات ہے نا. جتنی ڈیوٹی کرو گے اتنے تو پیسے ملیں گے، اوور ٹائم کرو گے تو اوور ٹائم لگاؤ گے تو پیسے ملیں گے، ویسے کیسے ملیں گے؟ ایسے یہاں پر بھی جتنی عبادت کی ہے اتنے تمہیں بدلہ ملے گا، باقی پھر ختم. یہ جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں مومن رہے گا، یہ تو ایک لامحدود نعمت اس کو ملے گی. تو یہ تو فضل ہی ہو سکتا ہے، رحمت ہی ہو سکتی ہے. اس لیے جنت میں جانا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر موقوف ہے، اور جنت کی نعمتیں ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے. اور جب رحمت پر موقوف ہے تو پھر ان کی رحمت کی دعائی دو. پھر ٹائم کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مایوس کرتے ہیں، اور اپنے اعمال پہ بھروسہ مت کرو اور ناز مت کرو. بس اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگو. ہاں کہ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والے ہیں، اس لیے ہر حال میں ان کی ضرورت ہے. ان سے ہم قطعاً بے نیاز نہیں ہیں.
کیونکہ ظاہری اعمال ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جیسے گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے، اور یہ اللہ بچائے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس آدمی عبادت بھی کرے اور عبادت کر کے اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے، اور یہ نہ سمجھے میں نے تو بڑی عبادت کی ہے بھائی اب میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا، جا ہی نہیں سکتا اپنی عبادت کی وجہ سے۔ اگر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، اس کے فضل سے جائے گا۔ جب ان کے فضل سے جائے گا تو بس ان کے فضل ہی کو مانگے۔ اللہ پاک نے فرمایا بس اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ اس کو فضل مانگے۔ ان اللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، 100 حصے۔ ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس ایک رحمت کا دنیا میں یہ اثر ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضور سفر میں تھے اور ایک جگہ جب قیام ہوا تو صحابہ کرام ادھر ادھر پھیل گئے، اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک درختوں کے جھنڈ میں چلے گئے جہاں سے ہمیں کچھ پرندوں کے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 4-5 درخت جب قریب قریب ہو تو اسے جھنڈ کہتے ہیں۔ ہم اس میں گھس گئے، دیکھا تو ایک درخت کے اوپر گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بیٹھے ہوئے اور ان کی آواز آ رہی ہے۔ ایک سائڈ چڑھے اور انہوں نے اس میں سے وہ بچے لیے اور اپنے چادر میں ہاتھ میں رکھا اور چادر ڈھکی اور باہر آ گئے۔ جب باہر نکلے تو ان بچوں، پرندے کے بچوں کی ماں جو ہے بے چین ہو کر فضا میں چکر لگانے لگی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کی ماں ہے جو بیچاری بچوں کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہے، تو انہوں نے اس کو بچے دکھا دیے، کپڑا ہٹایا اور بچے دکھا دیے۔ اس بچوں کی ماں کو اتنی اپنے بچوں سے محبت تھی کہ بغیر کسی خوف و خطر کے ایک دم نیچے آ کر کے ان کے وہ پر پھیلا کے بیٹھے۔ حالانکہ عام طور پر ماں اس طرح سے قریب نہیں آتی، وہ ہوا میں تو چکر لگاتی ہے اور چیختی چلاتی ہے، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ قریب بچوں کے آگے بیٹھ بھی جاؤ، بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کو کپڑا ڈھک لیا، اب ماں بھی ہے اور بچے بھی، اور یہ جناب لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہ حضور آج ہم نے ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ ماں جو ہے نا اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کے ساتھ ہی وہ آ کے بیٹھ گئی، اور حضور وہ بچے اور وہ اس کی ماں اس کے اندر موجود ہے۔ ہم بھی فرمائیں کہ تم نے ان کو کیوں ستایا، پریشان کیا، ہم دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا، جاؤ ان کو وہیں چھوڑ کر کیا۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح یہ بچہ، جیسے یہ پرندہ اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے اور اس کے محبت کے نتیجے میں اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے، اور بغیر اپنی جان کی پرواہ کے اپنے بچوں پر پر پھیلا کر کے ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی 1/100 رحمت کا اثر ہے، اور یہ 100واں حصہ بھی پھر واپس آخرت میں چلا جائے گا اور وہ 99 حصوں کے ساتھ ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ 100% اپنے بندوں کے ساتھ مغفرت کا، بخشش کا، رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں، اور یہ 100 حصے بتانا بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ ان کی رحمت تو لامحدود ہے۔ اس لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور کوئی بھی اپنے عمل پہ ناز نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ ہو سکے عبادت کرے، کرتا ہے۔ اور ایک حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
وہ فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو نماز میں کھڑے رہو، نماز میں کھڑے رہو، اور جب رات گزرے تو سویرے روزہ رکھو۔ اور فرمایا کہ اس رات میں تمام رات من جانب اللہ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو اس کی بخشش کر دیں، کوئی توبہ مانگنے والا کرنے والا ہو تو اس کی توبہ قبول کر لیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو اس کو روزی دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں، مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت دور کر دیں، اللہ قضا اللہ قضا۔ اس طرح سے تمام رات اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی 3 باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک ہے کہ اس رات میں نفل نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس رات میں نفل نماز کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، اور عوام کے اندر خاص طریقے سے خاص نفلیں پڑھنا پایا جاتا ہے، وہ صحیح نہیں، ثابت نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جیسے عام دنوں میں آدمی عام نفلیں پڑھتا ہے اسی طرح اس رات میں بھی وہ نفلیں پڑھے، لیکن ہاں عام دنوں میں بھی اور اس رات میں بھی خاص طور سے بڑے آرام اور سکون اور اطمینان سے اور خشوع و خضوع سے سنت کے مطابق نوافل پڑھنے چاہیے۔ البتہ جس کے ذمہ نماز قضا ہو وہ نماز قضا ہی پڑھے، نوافل کم سے کم پڑھے، قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے، لیکن جو نماز بھی پڑھی جائے آرام اور سکون سے پڑھی جائے، کیونکہ خود عبادت میں لگے رہنا مقصود نہیں ہے، فارغ ہونا مقصود نہیں ہے۔ جیسے عام دنوں میں تو آدمی سوچتے چلو بھائی نماز پڑھو تو چلو، نماز پڑھو چلو، یہ چلنے والا کام نہیں ہے، لگنے والا کام ہے، تو بس لگے رہو، بس پڑھے جاؤ۔ لہٰذا 2 رکعتیں بہتر ہیں اس سے کہ اس کے مقابلے میں جلدی جلدی آدمی 10 رکعتیں پڑھے۔ 2 رکعتیں ایسی پڑھے کہ جس کے اندر قیام بھی لمبا ہو، رکوع بھی لمبا ہو اور سجدہ بھی لمبا ہو، اور آرام سے نماز کو آدمی ادا کرے، وہ بہتر ہے کہ جلدی آدمی نفلیں پڑھے۔ جو خاص طریقے سے لوگ نفلیں پڑھتے ہیں ان کو چونکہ بہت ساری نفلیں پڑھنی ہوتی یا تو وہ جلدی اٹھک بٹھک کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے سب مقاصد کے لیے جو خاص طریقے سے نفلیں پڑھنی ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک تو اس رات میں نفل پڑھنی چاہیے۔ مغرب کے بعد اگر کوئی چاہے تو 20 رکعت اوابین بلا شبہ پڑھ سکتا ہے، کبھی کبھی یہی پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھی حدیث سے بھی ثابت ہے، اکثر تو 6 ثابت ہیں لیکن 20 بھی ثابت ہیں۔ تو ویسے تو ہم عام تو پڑھتے نہیں ہیں 20 رکعتیں، اس رات میں پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح بھی اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الطوع پڑھ سکتے ہیں، یہ سب حدیث سے ثابت ہے۔ جو حدیث ثابت ہے بس ان کا پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، تلاوت بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں۔ اور اس دن 15 تاریخ کا روزہ یہ نفل کے درجے میں ہے اور بعض ضعیف احادیث ثابت ہیں، لہذا وہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ جس کے روزے قضا ہو وہ قضا رکھ لے، بجائے نفل کے قضا رکھ لے، اور قضا روزے کے اندر اس نفل کی بھی نیت کر لے، تو دونوں انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی اس شب برات کو سنت کے مطابق عبادت میں گزارتا ہے اور روزہ بھی سچا پکا رکھتا ہے، یعنی روزے میں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، آنکھوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، ناک کان کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو رمضان شریف بھی ایسا ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان شریف کا مقدمہ ہے، جتنا یہ دن اور یہ روزہ اچھا ہوگا انشاءاللہ رمضان شریف بھی اچھا ہی نصیب ہوگا۔ اور تیسری بات کو معلوم ہے کہ یہ رات دعاؤں کی ہے، اور اس دعا کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آخر میں یہ ہے کہ اس رات کا جو طریقہ ہے وہ میں عرض کر دوں، اس میں سہولت ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ مغرب عشاء فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، خواتین اپنے گھر میں اذان ہوتے ہی ان نمازوں کو ادا کر لیں، پھر چاہے تو مسجد میں چاہے تو گھر میں مغرب سے عشاء تک خاص طور سے عبادت میں لگے رہیں۔ 20 رکعت اوابین بھی اگر آرام سے پڑھیں گے تو عشاء قریب آ جائے گی انشاءاللہ۔ درمیان میں کچھ تسبیحات بھی پڑھ لیں، پھر دعائیں بھی کر لیں، پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، عشاء کے بعد پھر صلاۃ اللیل پڑھ لیں
2 سنتوں کے بعد 4 نفل صلاۃ اللیل کہلاتی ہیں، ان کا بڑا ثواب ہے۔ عام دنوں میں بھی اس کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ اس رات میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ 4 ہی مقرر نہیں ہے، کم سے کم 4، ورنہ اس سے زیادہ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ اللیل کی نیت سے 4، 8، 12، 18، 20 جتنی بھی سہولت ہو پڑھیں، سلاۃ تسبیح پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ کے اپنے گھر چلے جائیں۔ عام طور پر مسجدوں میں اجتماعی شکل میں عبادت کرنا ثابت نہیں، جب ثابت نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر بعض مسجدوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر شب برات کے موضوع پر جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اور ایک دھوم دھام سی ہوتی ہے، اس سے تو بچنا ہی چاہیے۔ یہ رات ان کاموں کی نہیں ہے، یہ تو رات تنہائی میں اللہ تعالی کا رجوع ہونے کی اور بارگاہ الہی کے اندر توبہ استغفار کی اور عبادت کرنے کی، تو وہ گھر کے اندر زیادہ آسانی سے آدمی کو میسر ہے۔ پھر گھر جا کر عبادت میں لگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لگائیں، ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی شوق دلائیں، وہ بھی بچے بھی گھر والے بھی سب عبادت میں لگیں، عبادت کریں، اور جب تک طبیعت لگے عبادت کریں، تھک جائیں تو پھر سو جائیں، اور پھر جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں۔ مثلا 2:30 بجے یا 3 بجے تو اٹھ ہی جائیں، پھر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو مزید ملے گا، اس میں بھی تہجد کی نماز پڑھیں، پھر گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اس طرح سے پھر سحری کھا لیں، اور سحری کھا کے پھر فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت ادا کر لیں۔ پھر ویسے تو عام طور پر فجر کے بعد لوگ پھر سوتے ہیں، کیونکہ رات بھر جاگے ہوتے ہیں، اس لیے سوتے ہیں۔ سونا جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں، کیونکہ یہ صبح فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت بھی بڑا مبارک وقت ہے۔ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یاد الہی میں گزرے، عبادت میں گزرے، اور کوئی لمبا وقت ہوتا نہیں ہے، آدھا پونا گھنٹہ بہت سے بہت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بے شک اچھی طرح سو جائیں۔ اشراق کے بعد پڑھنے میں سونے میں کوئی حرج نہیں، اپنی کسر نکالیں، ظہر سے پہلے اٹھ جائیں، مگر ظہر کی نماز قضا نہ ہو۔ اس طرح سے یہ رات اگر آپ عبادت میں گزاریں گے تو آپ کو آسانی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اور دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک رات بھی نصیب فرمائے، رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمائے، اور اس مبارک رات میں جو خرافات اور منکرات عرصے دراز سے ہمارے یہاں رائج ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جیسے آتش بازی، چراغاں، حلوہ بنانا، اور دوسری منکرات اور مقاصد اور رسمیں ہمارے ماحول میں ہوتی ہیں، ان سب سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں میں بھی بچیں۔ اور بڑا بیٹا اس کو گولی ماری گئی تو جان تو بچ گئی، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد کرنا تھا کہ یہ مجلس اس سال کی بظاہر آخری مجلس ہے، اور اس کے بعد پھر میرا انشاءاللہ تعالی سفر ہے، تو اب انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان شریف کے بعد ہی شروع ہو سکے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں، اور ہم سب کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں اس میں نافع اور مفید بنا۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك
ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم یا ذا الجلال والاکرام ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے سارے اساتذہ، سارے اکابر و مشائخ و جملہ احباب و سارے متعلقین و متوسلین کی، اہل و عزیز و اقارب اور دوست احباب کی، اور جن جن حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے ان سب کی، اور جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے ان کی، اور جو آئندہ کہنا چاہیں گے ان کی، یا اللہ بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مکمل بخشش فرما۔ آج تک ہم سے بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، صغیرہ ہوئے، کبیرہ ہوئے، علانیہ ہوئے، خفیہ ہوئے، اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، جان کر بھول کر، یا اللہ سارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شے برات عافیت کے ساتھ نصیب فرما، قبولیت کے ساتھ نصیب فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب فرما۔ ایسے رمضان شریف کا مہینہ بھی ضرور ہم سب کو یہ اپنی عبادت و طاعت کے ساتھ نصیب فرما، قدردانی کے ساتھ نصیب فرما، مغفرتوں و بخششوں کے ساتھ نصیب فرما، دوزخ سے آزادی کے ساتھ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنی جنت عطا فرمانے کے ساتھ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ہم دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم کو عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری ہم کو عطا فرما، یا اللہ ساری عطا فرما، یا اللہ سبھی عطا فرما۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جن چیزوں سے پناہ مانگی، یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام متعلقین کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ساری بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما، ساری بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ظاہر و باطن کی فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ ظاہر و باطن کی سارے فتنوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفات و بلیات سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہر لمحہ ہر آن دنیا اور آخرت میں ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے سارے احباب و جملہ متعلقین کو عافیت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ عافیت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ عافیت کاملہ نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ سب کچھ عطا فرمانے پہ قادر ہیں اور آپ کے یہاں دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، لہذا آپ کو صدقہ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صدقہ واسطہ آپ کو آپ کی شان رحمت کا ضرور ہماری ساری حاجتیں پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی عطا فرما، ہر شر اور بلائی سے اپنی پناہ عطا فرما، ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ عمران بھائی کے جس عزیز کا ملتان میں حادثہ ہوا ہے، یا اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی صحت کو بحال فرما، اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی پوری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ جتنے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بر وقت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ بہتر سے بہتر نیک رشتے بر وقت عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال اور طیب روزگار عطا فرما، جن کے معاشی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو فراخی و کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، جو ہم نے ماضی میں مانگی وہ بھی قبول فرما، جو اس وقت مانگی وہ بھی قبول فرما، جو آئندہ مانگے وہ بھی قبول فرما، اور جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن آپ دینے والے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں خوب عطا فرما، ہمارا دامن بھر
بھر دیجیے، ہماری جھولی بھر دیجیے، ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں میں داخل فرما۔ یا اللہ ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے جتنے نیک بندے ہیں سب سے ہمیں محبت ہے۔ یا اللہ انہی کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما۔ یا اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس ہمارے اس اجتماع کو جو محض آپ کے فضل سے قائم اور برقرار رہا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس سلسلے کو قبول فرما، جہاں جہاں جو لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما، سب کو ہر طرح کی عافیتیں، سلامتیاں اور راحتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اسے قبول فرما اور آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شب برات بھی راحتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ نصیب فرما۔ رمضان شریف کا مہینہ بھی ہم کو عافیتوں، سلامتیوں اور راحتوں کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کا خاتمہ ضرور بضرور کامل اور خالص ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ضرور بضرور کامل اور خالص ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔